جی وسیم صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ اسپورٹس کے حوالے سے ایبٹ میں کیا ایکٹیویٹی کی جا رہی ہیں اور کیا آپ نے پروجیکٹ جو ہے مکمل کیے ہیں اور کون سے جو ہیں جو ابھی پائپ لائن میں جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلدار بھائی، شوکت بھائی، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ایکچولی جو کووڈ سے پہلے تو ہم نے بہت سارے ایونٹس آرگنائز بھی کیے تھے. تقریباً 4 گالا ہم نے کروائے تھے، جن میں میل فیمیل سیپریٹلی ہم نے کروایا تھا. اور اس کے علاوہ ہمارے اسکواش کے ٹورنامنٹ چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. اور بیڈمنٹن بہت زیادہ چلا ہے، مارشل آرٹس کے بھی ہوتے رہے. لیکن جب سے کووڈ آیا ہے، کووڈ کی پابندیوں کے بعد جو ہے ابھی دوبارہ یہ گراؤنڈس کی رونقیں جو ہیں وہ بحال ہونا شروع ہوئی ہیں. تو الحمدللہ جو ہماری جو پرفارمنس ہے وہ پلیئرس کے حوالے سے دیکھیں یا ہمارے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے تو بہت اچھی جا رہی ہے. ہمارے لاسٹ ٹائم جو کووڈ سے پہلے ہم نے سنوکر میں گولڈ میڈل لیا، ہم نے اسکواش میں سلور لیا، ہم نے باسکٹ بال فیمیل میں سلور لیا. اور اسی طریقے سے ہمارے ایک لڑکے نے لانگ جمپ میں نمبر 4 اسکول کا وہ بچہ تھا، اس نے گولڈ میڈل لیا. پھر اس طرح ہم نے جوڈو میں 3 گولڈ لیے. اور ابھی جو ہمارے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری ایک بچی جو ہے معراج، وہ انڈر 16 میں نمبر 1 ہے پروونس میں، اسے 8,000 کا پر منتھ مل رہا ہے. جو گولڈ میڈلسٹ ہیں ان کو 10,000 پر منتھ، اور جو سلور میڈلسٹ ہیں ان کو 8,000 پر منتھ مل رہا ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو تھا، کے پی گورنمنٹ کا. پھر ہمارا ڈی جی اسپورٹس ہیں، ان کے بڑا انٹرسٹ تھا، اور وہ ان کے انٹرسٹ کی وجہ سے ہمیں مطلب بہت زیادہ ہمارا یہ آپ نے اوپننگ پہ آئے بھی تھے، اسپیکر صاحب نے اوپننگ کی تھی یہاں پہ. اسپیکر صاحب کا جو کوآپریشن رہا ہے ہمارے PK39 کے لیے، ہم نے 17 اسکیمیں ہم نے بھجوائی ہے PC1، جس میں کنج گراؤنڈ کی فلڈ لائٹ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپروڈ ہو گئی ہے. اور اسی طریقے سے ہماری ہاکی اسٹیڈیم 11.5 کروڑ کا جو پروجیکٹ تھا وتھ فلڈ لائٹس، وہ بھی انشاءاللہ دسمبر جنوری میں ہینڈ اوور ہو جائے گا. اور پھر ہمارا ایک گراؤنڈ تھی وہ جو سپ پروجیکٹ ہے اس میں آ گئی ہے اسمارٹس انجینئر کی، وہ بھی 1 کروڑ اس کے لیے ہو گیا تھا. کیپٹن گراؤنڈ اسپیکر صاحب نے کی ہوئی تھی، لیکن وہ جو گراؤنڈ کی جو جگہ تھی وہ سپ پروجیکٹ میں آ گئی ہے. ایشین بینک کا جو پروگرام پروجیکٹ ہے بڑا ہوتر کے لیے ہم نے کیا تھا. اور دم توڑ کے لیے حالانکہ وہ ان کا ہلکا اسپیکر صاحب کا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود اس کے لیے تقریباً ہمارے 1.5 کروڑ سے زیادہ کی رقم ہم نے وہ اپروول کر لی ہے اس کی. اس میں بھی ہم انشاءاللہ اس کو انوویٹ کریں تحصیل گراؤنڈ کے حوالے سے. اسلام کورٹ میں ہم باسکٹ بال کورٹ کے لیے ایک ہم نے کیا ہے، PC1 بھجوایا ہوا ہے. اسی طریقے سے نواں شہر کا بیڈمنٹن کورٹ ہے، اس کے لیے PC1 بنایا ہوا ہے. تو یہ ابھی جو ہماری 2 اسکیمیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں. جو ایک اسکواش کورٹ ہے، یہ KP کا پہلا فرنٹ وال گلاس کورٹ جو ہے وہ KP میں فرسٹ ٹائم ہے. اور ہمارا جوڈو ہال اوپر آپ نے وہ دیکھا ہے وہ ہمارا رینوویٹ ہو چکا ہے. تو یہ TU فلورنگ اور لائٹنگ جو ہم نے بیڈمنٹن ہال کے لیے کی تھی وہ بھی اپروول ہو چکی ہے. بلکہ DG صاحب نے تو خاص انٹرسٹ لیتے ہوئے اس کو یہیں پہ کھڑے لے کے آئے تھے، تو ادھر دیکھتے ہوئے یہیں سے ان کو انہوں نے فون کیا تھا کہ اس کا کام آپ شروع کریں. تو وہ ایک ایشو صرف تھوڑا سا یہ بن رہا ہے کہ ہمارے یہ پلازا جو TMA کا بنا ہے اس میں اس کی وجہ سے پانی آ رہا ہے جو ہماری حال کو بری طرح سے ڈسٹرب کیا ہے. اور کافی حد تک آپ نے دیکھ لیا کہ میٹ بھی پڑا ہوا ہے، وہ بھی ڈیمیج ہو گیا یہ وڈ بھی. تو اس سلسلے میں PU فلورنگ والا تھوڑا سا ڈیلے ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. ہم TMA سے بات کر رہے ہیں اور IF پہ بھی اس میں انوالو ہے، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. صاحب اس طرح کی جس طرح آپ نے بہت سارے اپنے جو انیشیٹو ہیں وہ آپ نے بتائے ہیں گورنمنٹ کے جو انہوں نے اٹھائے ہیں، لیکن ایک جو ہمارے ایبٹ کا بالخصوص نوجوانوں کا جو بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، اس پہ وہ آئے روز پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں. شہر میں ہمارے پاس بچوں کے کھیلنے کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے. اسکول کالجز کی بات تو ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن تو جس طرح صوبائی گورنمنٹ نے تحصیل کی سطح پہ، پھر بعد میں یونین کونسل کی سطح پہ انہوں نے کہا کہ گراؤنڈ دے رہے ہیں، تو اس طرح کا ایبٹ میں کوئی منصوبہ نظر نہیں آ رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے آپ کیونکہ آپ کا بھی سٹی سے تعلق ہے، یہ اربن ایریا سے تعلق ہے. ابھی ملک پورہ، یونین کونسل کے حال اور سٹی اربن، یہ 3 ایسی یوسیز ہیں جن میں آپ کو کوئی جگہ مل ہی نہیں سکتی. آپ دیکھ لیں کہ اگر جو تحصیل لیول پہ، یونین کونسل لیول پہ اگر جو پروجیکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، تو ابھی یہ سٹی اسپورٹس کمپلیکس ہے، یہ سٹی کے اندر ہے، ٹھیک ہے. منی سٹی اسپورٹس کمپلیکس میں تقریباً 5 ایونٹ اس میں ہو رہے ہیں.
ٹھیک ہے. اور ہم نے تو پروپوز کیا ہے کہ اسپیکر صاحب نے 10 کروڑ اپروول لی ہوئی ہے اس کے لیے لڑکیوں کے جم کے لیے, جمنیزیم کے لیے. تو وہ ہم چاہتے ہیں یہیں بن جائے, اس کو یہ سامنے وہ کور کر کے جو ڈی ایم اے کی دیوار ہے اس سے اس طرف کر لے تو وہ ہمارا جمنیزیم لڑکیوں کا تو بن سکتا ہے. لڑکوں کے لیے ہمارا جمنیزیم جو ہے وہ انڈور تمام گیمیں اس میں آ سکتی ہیں. وہ ہیلتھ والی جگہ پہ کے لیے پروجیکٹ کیا ہوا ہے. وہ بھی لاسٹ 11 کو میٹنگ ہوئی تھی, پچھلے مہینے کی 11 تاریخ کو میٹنگ ہوئی تھی پشاور اسپیکر صاحب کے چیمبر میں. اس میں سیکٹری اوقاف بھی تھے, سیکٹری ہیلتھ بھی تھے, اور یہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ تھے, لوکل پارٹی کے سارے لوگ. تو یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اور باقی رہ کے سوال آپ, ہم جب تھے چھوٹے تو ہمارے گراؤنڈز بہت زیادہ تھے, آپ نے صحیح کہا, لیکن اس وقت یہ اسٹیڈیم جو تھا وہ بھی کرکٹ, فٹ بال, ہاکی سب کھیلتے تھے. جب سے آسٹو ٹف آئی ہے تو ظاہر ہے پھر وہ آسٹو ٹف کے لیے ہوگا. جب اب آپ دیکھیں آسٹو ٹف کے نہ ہونے سے بھی نقصان ہے کہ ہمارے پلیئر جو ہیں وہ اوپر نہیں آ رہے. اور کالج گراؤنڈ تھا وہ اوپن ہوتی تھی, کامرس کالج اوپن تھی, یہ لنگر گراؤنڈ اوپن تھی, یہ سی ایم ایل کے سامنے جو اوپر گراؤنڈ ہے بہت سارے گراؤنڈ ہے, یہ گراؤنڈ بڑی اوپن. تو وہ ماحول اب ختم ہوا ہے. تھوڑے سے دہشت گردی کے حوالے سے جو آرمی والا ایریا ہے انہوں نے بند کر دی, اور پولیس لائن گراؤنڈ اوپن ہوا کرتی ہے انہوں نے بند کر دی. تو یہ حالات اگر نارمل ہو جائے تو میں کہتا ہوں, وہ سمجھتا ہوں وہ اگر ہو جائے گی, مجھے لگتا ہے وہ پرانا دور پھر بحال ہو سکتا ہے. کیونکہ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ جو جگہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے یہ کبھی کسی کی دسترس میں نہیں ہوتی تھی, کوئی کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اب بہت سارے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ یہاں آگے کھیلتے ہیں اور پروونشل اور نیشنل لیول پہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر رہے ہیں, منوا رہے ہیں اپنا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ زمانے کے ساتھ چلنا بھی پڑتا ہے, اور اس کے لیے جدت کے ساتھ ساتھ ہمیں کرنا پڑتا ہے. اب ہاتھ ٹف پڑے گی تو ظاہر اس میں کرکٹ تو نہیں ہوگا, اس میں ہاکی کے علاوہ تو کوئی گیم نہیں ہو سکے گی. اسی طریقے سے آپ کو ایک میں اچھی بات جو بتاؤں, فٹ سال گراؤنڈ ہم نے اپروول لی ہے, وہ میر پور انشاءاللہ ہو جائے گی, وہ اسکول گراؤنڈ میں ہو جائے گی, وہاں کھیلیں گے. اور وہ تقریباً 2 کروڑ کا پروجیکٹ ہے, تو وہ اپروول انشاءاللہ ہوگی ہے. میرے باکسنگ کے حوالے سے, باکسنگ اگنور ہوتی رہی ہے, میرے باکسنگ کے حوالے سے ایک پی سی 1 بنوا کے بھجوا رہا ہوں انشاءاللہ, کہ باکسنگ کا ایک ہال ہمیں مل جائے, رنگ مل جائے. پہلے بھی یہاں رنگ کا سنا ہے وہ کسی نے ہری پور کو دے دیا تھا. تو اس طرح انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ 1000 رنگ فیسلٹی جو کے پی گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا, اور ڈائریکٹریٹ ہماری اسپورٹ ڈائریکٹریٹ ڈی سی صاحب بہت زیادہ سیکٹری صاحب اس میں انوالو ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ آپ کی جو ایک آپ نے یہ بات کی تو گراؤنڈ کی کمی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ اگر بانڈا سنجلیاں کے ساتھ جو ہماری ایک گراؤنڈ جو ہے ایک اور جگہ ہے, لیکن وہ ہلکا تھوڑا سا ادھر آ جاتا ہے, وہ پی کے 38 آ جاتا ہے, جو جبڑیاں سے تھوڑا سا پہلے جو ہے نرسری ہے, تو وہ اگر جگہ وہ دے رہے ہیں, وہ ڈسٹرکٹ کونسل کی جگہ, اگر وہ ہو جائے تو وہ ایک کرکٹ گراؤنڈ بن جائے تو یہ لوکیلٹی میں آپ اس کے علاوہ تو آپ کو پتہ کی جگہ ہے ہی نہیں ہے. اتنی مہنگی جگہ پہلے لوگ ڈونیٹ کرتے تھے, اب تو ڈونیشن گاؤں میں بھی کوئی نہیں کرتا. جس طرح سر یہ کوئن گراؤنڈ فٹ بال جو ہے یہ آپ کو سپورٹ بھی کیا گیا تھا کہ بھائی کچھ ٹائم کے لیے لوگوں کے لیے بالخصوص نوجوانوں کے لیے کھولا جائے گا, تو وہ پھر میرے خیال میں دوبارہ سے بند ہے. تو وہ بند میں سمجھتا ہوں جب ہم نے اس کو ٹیک اوور کیا تھا تو اس میں آپ دیکھ لیں, آپ لوگ بھی لوکل ہیں, اسی ایریا سے آپ کا تعلق ہے, آپ یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے وہ جو ہاسٹل کی فیسلٹی کسی نے دی وہ ہم نے دی, ہم نے آ کے وہ فیسلیٹیٹ کیا, پلیئرس کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. پورے پاکستان سے پلیئرز آتے ہیں, وہ رہتے ہیں, رہائش مفت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا گیس بجلی ہر چیز ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں, مطلب ہر موسم کے اس کے مطابق. باقی رہ گیا سوال, اس کو اوپن کیا تھا. ابھی بھی ایک لیٹر میں نے الاؤڈ کیا تھا کہ میں نے کہا تھا وہ جو ہمارے کمشنر صاحب کی میٹنگ میں جو طے ہوا تھا اس کے حوالے سے ایڈوکیٹ رحید جو ہیں انہوں نے لکھا تھا کہ فیمیل کے لیے واک کے لیے, تو ہم نے تو کہا ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ کریں بات. وہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں ان کے ساتھ لحاظان رکھ لیں ٹائمنگ کا, تو آفس کو تو کوئی ایشو نہیں ہے اس سلسلے میں, اور میں سمجھتا ہوں وہ اوپن ہونی چاہیے. ابھی فٹ بال کا یہ دیکھ لیں, پچھلے تیسرا میرا خیال ہے یہ ٹورنامنٹ مسلسل شروع ہو رہا ہے, تو وہ یہ وجہ بھی ہے کہ شاید چھوٹے بچوں کو کھیلنے کا موقع نہیں مل رہا. ادروائز گراؤنڈ اوپن ہے, اس گراؤنڈ پہ ہم نے کافی اچھا بنایا تھا 33rd نیشنل گیمز کے حوالے سے, رگبی میل فیمیل ہم نے وہاں کروائی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے, اوپن یہ گراؤنڈ ہونا چاہیے, اور دوسرا کالج گراؤنڈ کے لیے بھی اسے بھی اوپن ہونا چاہیے بچوں کے لیے. ٹورنامنٹ جب ختم ہوتے ہیں تو وہ گراؤنڈ اوپن ہو جاتا ہے, اور شام کو کڈس میں جو بچے ہیں وہ کھیلتے ہیں ساری.
نہیں یہ وہ تو اچھی بات ہے نا. جی جی. مطلب دیکھیں اب آپ یہاں پہ آ جائیں کہ یہ اندر لڑکے جو ہیں وہ اگر کٹ میں نہیں کھیلیں گے, وہ پورے جو اس کے ماحول جو ہے نہیں بنے گا. مطلب بیڈمنٹن ہے, بیڈمنٹن میٹ ہے, اس میں شوز جو ہے, اس میں ریکٹ ہے, کٹ ہے, اس میں تو پھر مزہ ہی نہیں آئے گا نا. بچوں کو ڈسپلن اسی وجہ سے آئے گا پلیئرس کا کہ وہ ڈسپلن اسی لیے سیکھیں گے کہ یہ وہ پراپر کٹ میں ہوں گے. تو میرا خیال میں اس میں تھوڑے سے لائبلٹی ان پر بھی آ جائے گی. آپ کی یہ بڑے اچھے اقدامات ہیں ماشاءاللہ اسپورٹس کے حوالے سے, اور آپ خود بھی اچھے اسپورٹس مین ہیں. آپ نے جو ہے وہ بڑی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں, اور آپ ابھی جو ہے وہ انڈر-21 گیمز آ رہی ہیں اور اس کی تیاری کے سلسلے میں بھی آپ لگے ہوئے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ڈسٹرکٹ کو کامیابی سے انکنار کرے. شکریہ وسیم فضل صاحب, ڈی ایس.